بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین واضح کتاب یعنی قرآن کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. یہ برکت والی رات قدر کی رات ہی ہے کیونکہ قرآن کا نزول رمضان میں اور قدر کی رات میں ہے. سورہ قدر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو برکت والی رات سے مراد قدر ہی کی رات ہے. 21 23 25 27 29 طاق راتیں رمضان شریف کا آخری عشرہ ان میں تلاش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آج 25ویں شب بھی ہے. آئیے پھر سے دعا کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا اس رات میں ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہر حکمت والا فیصلہ طے کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلے حوالے کر رہا ہوتا ہے فرشتوں کے، اور نزول بھی ہوتا ہے فرشتوں کا، اور یہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایگزیکیوشن کے لیے احکام ان کے حوالے کیے جا رہے ہوتے ہیں. انا کننا مرسلین بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، مراد رسولوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، اور ان احکام کو بھی. رحمتا من ربک آپ کے رب کی رحمت سے. انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس سب کچھ کا جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم مومنین ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا. بل ہم فی شکی یلعبون بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں. اگلی آیات کے حوالے سے ایک سے زیادہ آراء ہے اہل علم کی کہ کون سی کیفیت اور عذاب کا بیان ہے. ایک رائے جو صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی ہے رضی اللہ عنہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ظاہر دھواں لے کر آئے گا. یغشی الناس لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم یہ دردناک عذاب ہے. ایک رائے ہے کہ قحط آیا تھا مکے والوں پر اور ایسی کیفیت ہو گئی تھی ان کی کہ جیسے دھواں سامنے نظر آتا ہو، اس کیفیت میں ان کو مبتلا کر دیا گیا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون اب وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے. انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ان کو کہاں سے نصیحت ہوگی، ان کے پاس تو واضح طور پر پیش کرنے والے، بیان کرنے والے رسول آ چکے. ثم تولوا عنهم وقالوا معلم مجنون پھر وہ ان سے پھر گئے اور کہنے لگے یہ تو کسی کا سکھایا ہوا ہے، مجنون ہے. معاذ اللہ اللہ نے عذاب دور بھی کیا لیکن پھر یہ ظلم پر آ گئے اور حق کے مخالفت پر اڑے رہے مکے والے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون بے شک ہم تھوڑا سا عذاب کھولنے والے ہیں مگر تم بے شک پھر اصل حالت پر لوٹ آنے والے ہو جاتے ہو، یعنی نافرمانی پر اڑ جاتے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ جس دن ہم سخت پکڑیں گے. انا منتقمون بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. ایک راہ ہے کہ آخرت کے عذاب کی طرف بھی اشارہ. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو آزما چکے ہیں اور ان کے پاس ایک عالی قدر رسول آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام. ان ادوا الی عباد اللہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ اور بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تم میرے بندوں کو رات کے حصے میں لے جاؤ بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اور دریا کو چھوڑ جانا ٹھہرا ہوا یعنی خشک ہو جائے گا تم نکل جانا اس میں سے. إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ بے شک وہ ایک لشکر ہیں ڈوبنے والے. كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وہ چھوڑ گئے کتنے ہی باغات اور چشمے. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کھیتیاں اور نفیس مکان. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ اور نعمتیں جن میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے. كَذَلِكَ اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا. ان کی مت ماری گئی تھی فرعون اور آل فرعون کی، یہ اپنے گھروں محلات سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور سارے چشمے، کھیتیاں، مکانات، محلات سب ختم ہو گئے. جب اللہ چاہے تو کسی عروج والے کو زوال سے دوچار کر دے اور بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عروج
عروج عطا فرما دی، اس کی طرف اشارہ ہوا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہ ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ ان کو مہلت، وما كانوا منظرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی. اللہ، نہ آسمان روئے نہ زمین روئے. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آسمان کے جس حصے سے بندے کا رزق نازل ہوتا ہے، اگر بندہ نیک ہو، صاحب ایمان و نیک عمل کرنے والا ہو، جب اس کی موت واقع ہوتی تو آسمان کا وہ حصہ روتا ہے. لیکن مجرم، ظالم، سرکش، نہ آسمان ان پر ہوتا ہے اور نہ زمین ان پر ہوتی ہے. وما كانوا منظرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات عطا فرمائی. فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے، بنی اسرائیل کو نجات عطا کی گئی. من فرعون، فرعون سے. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے سرکش تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر علم کی بنیاد پر، یعنی اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر انہیں پسند کیا تھا، اس وقت کے اعتبار سے ان کو فضیلت دی تھی. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مبین، اور ہم نے انہیں کھلی نشانی عطا کی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی. بہت سارے اعتبارات سے ان کا امتحان اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا تھا. ناظرین کرام، یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، دور ترجمہ قرآن کا معاملہ آگے اور بڑھائیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. قرآن حکیم کے 25ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں. کچھ دیر میں اس کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ. سورہ دخان کا مطالعہ جاری ہے. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورہ دخان کی آیت نمبر 34 سے. پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا اور ان کی آزمائش کا بھی معاملہ آیا. فرعون آل فرعون کو غرق کرنے کی بات، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ ذکر ہوا مکمل. آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورہ دخان کی آیت نمبر 34 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ تو صرف ہمارا مرنا ایک ہی مرتبہ ہوگا اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا ہے. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ. ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا یہ بہتر تھے یا کیا وہ بہتر تھے تبع کی قوم اور جو لوگ ان سے قبل تھے. تبع کی قوم ایک رائے یہ قوم سبا کا ذکر ہو رہا ہے، یمن کی قوم، سورہ سبا کا بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا. تو اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا وہ بہتر تھے تبع کی قوم اور جو لوگ ان سے قبل تھے. اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے. ارے آخرت تو ہوگی برپا، قیامت تو برپا ہوگی. دنیا میں بھی دیکھو منکرین آخرت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے، تو قیامت بھی برپا ہوگی اور آخرت کا دائمی عذاب بھی ان کو دیا جائے گا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، با مقصد طور پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن مراد قیامت کا دن، ان سب کا وقت مقرر ہے. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جس دن کام نہیں آئے گا کوئی دوست کسی دوسرے کے، کوئی ساتھی کسی دوسرے ساتھی کے، کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جس پر اللہ نے رحم فرمایا. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے. اب اہل جہنم کے عذاب کا بڑا سخت بیان. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے. کالمہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. یغلی فی البطون، تانبے کی طرح کھولتا رہے گا مراد پیٹوں میں. استغفر اللہ. کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا گرم پانی. استغفر اللہ. بدبودار بھی ہوگا، کڑوا بھی ہوگا، اندر جائے گا تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا، شدید تکلیف ہوگی جیسے کھولتا ہوا گرم پانی. یہ اللہ کے کلام میں عذاب جہنم کا بیان. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو پھر اسے جہنم کے بیچو بیچ تک کھینچو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر ڈالو کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے. ذق، چکھ لے اس کو. اللہ اکبر. انک انت العزیز الکریم، تو اپنے زعم میں بڑا زور آور تھا، بڑا عزت والا تھا. تکبر کیا تو نے، اپنی بڑائی چاہی دنیا میں. چکھ
چک تیرے اس بڑائی کے تصور کے بعد آج تیرا جرم اس کا نتیجہ تیرے سامنے ہے. یہ سارے عذاب جہنم والوں کے بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تکبر سے اور سرکشی کی روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے. یہ تو اہل جہنم کا بیان، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اب متقین کا بیان اور جنت کا تذکرہ. ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن کے مقام میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات و چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ پہنے ہوئے ہوں گے باریک اور دبیس ریشم کے کپڑے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. ریلیکس ماحول ہوگا. اور بھائی دنیا میں ریلیکسیشن نہیں ہے، دنیا میں محنت ہے، اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے. اور کل ریلیکس ہوگا معاملہ. آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تخت پر. اللہ اکبر، جنت کے تخت، ہر ایک جنتی بادشاہ ہوگا. کذالک، اسی طرح. وزوجناہم بحور عین، ہم خوب رو بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کے جوڑے بنا دیں گے. سبحان اللہ، یہ حوروں کی خوبصورتی کا تذکرہ اس مقام پر ہوا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ مانگیں گے اس میں اطمینان سے ہر قسم کا میوہ. اطمینان سے مراد کیا ہے؟ نہ کوئی آرڈر پلیسنگ کا معاملہ ہوگا، نہ کوئی ایسا کہ پیسے ختم ہو گئے، نہ کوئی ایسا کہ کوئی ہڑتال ہو گئی تو اسٹاک نہیں اویلیبل، ایسا کچھ نہیں ہوگا. امن اطمینان سے ہر قسم کا میوہ وہ مانگیں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ پہلی موت کے سوا وہاں پھر موت کا ذائقہ نہیں چکیں گے. موت کو بھی موت دے دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب جنت مانگو تو 3 مرتبہ اللہ سے مانگا کرو، بار بار مانگنا چاہیے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، بس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا عربی زبان میں ہے. اللہ ہمیں بھی تھوڑی ہمت دے، ہم تھوڑی عربی بھی سیکھیں قرآن کی انشاءاللہ تعالی. بہت سے لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. قرآن اکیڈمی کی طرف سے بھی بہت کچھ انشاءاللہ کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوشش قبول فرمائے. کوشش کریں رمضان شریف کے بعد بھی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو آپ کی زبان میں اے نبی علیہ السلام ہم نے قرآن کو آسان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فرتقب انہم مرتقبون، پس آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کر رہے، اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے. اس کے بعد سورۃ الجاسیہ ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نشانیوں کا ذکر اس میں فرمایا، آخرت کے منکرین کا تذکرہ بھی ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا بیان بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ حروف مقطعات. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان و زمین میں یقیناً اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کا سامان. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور اے لوگو تمہاری پیدائش میں اور جو جانور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات دن کی تبدیلی میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا بارش اور پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد اور ہواؤں کی گردش میں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. غور و فکر کی بار بار قرآن دعوت دے رہا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک حق، نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات، یہ اللہ کے احکام اے نبی ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک یعنی حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، بس اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اتنا حق تو واضح ہے، اور کس بات کا انتظار ہے کہ وہ بات آئے گی تو تم حق مانو گے. ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہر جھوٹ باندھنے والے گنہگار کے لیے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس میں تلاوت کی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے گویا کہ اسے سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا. حدیث شریف کے مطابق حق کو جھٹلانا، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، میں کیوں کسی کی سنوں، میں کسی کی کیوں مانوں. یہ جب روش کسی میں آئے ابو جہل جیسے لوگوں کے اندر، پھر ان کو حق کی توفیق نہیں ملتی. فبشرہ بعذاب علیم، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے.
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی شے پر واقف ہوتا ہے تو اس کو ہنسی مذاق ٹھہرا لیتا ہے، معاذ اللہ۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور ان کے کچھ کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمائی کی یعنی اعمال کمائے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز ٹھہرایا، جھوٹے معبود بھی کام نہیں آئیں گے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن تو ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے ایک بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ اس کے فضل میں سے تم تلاش کرو یعنی روزی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بار بار ان نعمتوں کا ذکر آتا ہے، کیوں؟ ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ اللہ توجہ دلاتا ہے، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کو مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا من، اور تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب کچھ۔ اللہ اکبر، یہ نظام اللہ نے کائنات کا ایسے بنایا کہ ہماری زندگی زمین پر برقرار رہنا آسان ہو، یہ سب ہمارے تابع کر دیا، مراد ہماری خدمت پر اس کو لگا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو جو ایمان لائے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے ان کی امید نہیں رکھتے، اور بڑا فیصلہ قیامت کے دن ہونا اس کی جو امید نہیں رکھتے، تو ایمان والے ایسے لوگوں سے جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں درگزر کریں۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے ان کے اعمال کا جو انہوں نے کمائی کی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس کسی نے نیک عمل کیا تو اپنے بھلے کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی روش اختیار کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی اور حکومت عطا کی، نبوت عطا کی۔ ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اور ہم نے انہیں اس وقت جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب تو فضیلت امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اعتبار سے۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح نشانیاں اور احکام عطا فرمائے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ وہی تعصب والی بات کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کے بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، یہ باتیں البقرہ میں شروع کی مدنی صورتوں میں تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو دین کے خاص معاملے پر قائم کیا، شریعت محمدی آپ کو عطا ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین تمام رسولوں کا ایک، لیکن شریعتیں جدا جدا، احکام کی شکل و صورت میں فرق رہا، تو آپ کو شریعت عطا فرمائی اور آپ کو قائم کیا دین کے خاص طریقے مراد شریعت پر۔ فاتبعھا، آپ اس کی پیروی کیجئے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ حضور کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے اب اللہ کی شریعت کی پیروی ہو، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، سبحان اللہ سبحان اللہ، واللہ ولی المتقین، اور اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے متقین کا۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والے۔ روزے کا حاصل لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ حلال چھوڑ رہے نا بھائی، اب رمضان شریف کے بعد پوری زندگی کا روزہ ہے، پتہ ہے کیا؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ جی، حلال چھوڑ دیا، اس روزے میں پوری زندگی کا روزہ ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات،
کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے برائیاں کی ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے؟ سواء محیاہم ومماتہم، تاکہ برابر ہو جائے ان کا جینا اور مرنا۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ حکم لگا رہے ہیں۔ کیا نیکی کرنے والا بدی کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، تو ان کا انجام بھی مختلف ہوگا، برابر کیسے ہو جائیں گے؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ استغفر اللہ، صرف علم ہونا کافی نہیں۔ حدیث شریف میں دعا ہے نا، زمزم پیتے ہوئے پڑھتے ہیں ہم، دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اور ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہیں دیتا۔ تو صرف علم نہیں، اخلاص نیت کے ساتھ علم، سچی طلب و طلب کے ساتھ علم، ورنہ اس کے ساتھ اگر کوئی دکھاوا آ جائے، کوئی بگاڑ نیت میں آ جائے، فساد آ جائے، بندہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے۔ وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر، سورۃ الاعراف کی 175 آیت نمبر میں کتے والی مثال یاد آ گئی فوراً، دنیا کی محبت میں ڈوب گیا، اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو۔ استغفر اللہ۔ تو اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اس کے کان اور اس کے دل پر اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس کی شرارتوں سے بچائے۔ یہ اندر کی خواہشات، ایک جائز خواہش ہوتی ہے، آج سحری میں یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آج وہ پینے کو دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے حلال چیز کھائے پیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسی خواہش کہ جب اللہ کے حکم کے خلاف بات ہو جائے، نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف بات ہو جائے، تو یہ نفس کی ایسی بات ماننا تو یہ نفس کو معبود بنانے کے مترادف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ کہ علم نافع علم ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ فمن یہدی من بعد اللہ، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں۔ وما نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اب بھائی جو زمانہ ہلاک کر رہا ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ دوبارہ زندہ بھی تو کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما لہم بذلک من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ انہم الا یظنون، وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وہی باپ دادا کی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو لے کر آ دو، زندہ کر کے دکھا دو۔ ارشاد ہوا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے۔ ایک رائے ہے کہ اکثریت کا معاملہ ہوگا، اور ایک رائے کہ سب کے ساتھ ہوگا، لیکن جو صلحاء اور نیک لوگ ہوں گے ایک عارضی سا معاملہ ہوگا، ان کے لیے تخفیف کر دی جائے گی۔ ہے بڑی ایک خطرناک صورتحال جو بیان ہو رہی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے، قیامت کا منظر۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف پکاری جائے گی۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے متعلق حق کے ساتھ بولتی ہے۔ نام اعمال پیش ہو جائے گا۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھواتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں یہ ریکارڈنگ وغیرہ سے تو سب کچھ سمجھ میں آ گئی، اب بھی سمجھ نہیں آئے گی تو کب سمجھ آئے گی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی واضح کھلی کامیابی ہے، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ،
کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، بس تم لوگوں نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے، منہ پھیر لیا، اکڑ میں آ گئے، حق کو جھٹلا دیا تم نے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہاں ہم تو صرف ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہاں ہم صرف ایک توہم گمان کرتے ہیں، یعنی توہمات میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو صرف اس کو ایک گمان سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب کہا جاتا تھا قیامت برحق کیا کہتے ہیں، ہم تو گمان سمجھتے ہیں، ہونے والا کچھ نہیں ہے، ہم یقین نہیں کرنے والے اس پر، استغفر اللہ۔ یہ منکرین آخرت کا بیان۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، واضح ہو گئیں، اور انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا جیسے تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم تو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں نا، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں نا، اس کا دیدار چاہتے ہیں نا، مرنے کو تیار ہیں۔ مشکل سوال آ گیا، اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں فراموش کر دیا اس سے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا۔ ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا، مرنے کو تیار ہیں، موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ذالکم، یہ مجرمین کو کہا جا رہا ہے، منکرین کو کہا جا رہا ہے، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، یہ سے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایک مذاق، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، سو آج وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ غالب ہے، کوئی اختیار رکھتا ہے لیکن حکمت والا ہے، کمال حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس تھوڑا سا آ جائے تو کرپشن آ جاتی ہے اختیارات کے ساتھ، اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کل اختیار رکھتا ہے مگر کمال حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، 25 پارے کی تکمیل ہوئی اور 25ویں شب ہے ماہ رمضان کی۔ پھر دیکھ لیجئے 26 پارے کا اللہ کی توفیق سے آغاز کر رہے ہیں۔ 26 پارے کی ابتدا میں سورہ احقاف ہے، حامیم سے جو صورتیں شروع ہوئیں، یہ 7ویں صورت ہے اس تسلسل میں۔ قرآن کا مغز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان صورتوں میں آتا ہوا تینوں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اس میں ہے، 2 متضاد کردار نیک اور بد، اس کا بھی کنٹراسٹ ہمارے سامنے آئے گا، قوم عاد کا ذکر بھی ہے، اور بہت پیارا ایک واقعہ ہے جنات کا، وہ بھی انشاءاللہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے، اور اس سے ایک بات ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ جنات ایک دفعہ قرآن سنا تو اس کے مبلغ بن گئے، ہم نے 25 پارے سن لیے ہیں، تو جب واقعہ آئے گا پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سورہ احقاف مکی صورت، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اس کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، بامقصد طور پر اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، عذاب کی بات کو مان نہیں رہے، اعراض کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، آپ فرمائیے بھلا دیکھو، بھلا سوچو تو صحیح، تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آؤ، کوئی علمی آثار، علمی نشانات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، تمہارے شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے جواب نہ دے گا قیامت کے دن تک۔ وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا
كانوا بعبادتهم كافرين، اور جب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے وہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، جن کو معبود بنایا یا ٹھہرایا یا مانا وہ ان کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی تو کہتے ہیں وہ جنہوں نے انکار کیا حق کا، کہ جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے معاذ اللہ، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بالفرض محال اگر اسے میں نے اپنے پاس سے بنا لیا تو تم مجھے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، هو اعلم بما تفیضون فی، وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ اس کا گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا۔ وہی کشاکش جو جاری ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، اس کا بیان جاری۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر، فآمن، پس وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ اس میں ایک سے زیادہ آرا، پہلے بھی کتابیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، اور ایک رائے کہ اہل کتاب میں سے جو نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ حق بہتر ہوتا تو اس کی طرف ہم پر پہل نہ کرتے، مراد ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی بہتری ہوتی تو کافر کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے، گویا کہ معاذ اللہ یہ جھٹلا رہے ہیں اور حقیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہوں نے اسے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، صاحب ایمان لوگوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا، وہ ان کے لیے آزمائش بن گئے، اب یہ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ یہ تو پچھلا جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات تھی، وہ امام اور رحمت تھی۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیہ، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو ڈرائے، قرآن ڈرائے ظالموں کو، وہی پیچھے کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے محسنین کے لیے، عمدہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہدایت عطا فرمائے اور جو قرآن کی بشارتیں ہمارے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین کرام یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، آپ سے ملاقات ہوگی ایک وقفے کے بعد، رہے گا سلسلہ جاری دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کی لائیو نشریات، ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، قرآن حکیم کا 26واں پارہ ہے، سورۃ الاحقاف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب مطالعہ آگے بڑھائیں گے سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی استقامت کا مظاہرہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں بھی ہم نے بات سمجھی تھی۔ ان کے لیے فرمایا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ اہل جنت ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اس کا بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اب ماں باپ اور خصوصاً ماں کے بارے میں بڑا خوبصورت بیان، توجہ فرمائیے گا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب خاص ماں کا بیان، حملت امہ کرہن، اس کی ماں اس کو تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے اٹھائے پھرتی رہی حالت حمل، ووضعتہ کرہا، اور اس نے اسے تکلیف کے ساتھ جنم دیا ولادت کا موقع، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی کل مدت 30 مہینے ہے۔ تو دودھ پلانے کی مدت، یہ 3 مواقع، حمل،
ولادت کا موقع اور دودھ پلانے کی مدت کا موقع، یہ بڑی ایک ماں اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے اپنی اولاد کے اوپر. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر باپ کا ذکر آیا. دودھ پلانے کی مدت قرآن نے بتائی ہے میکسیمم 2 سال یعنی 24 مہینے. سورہ البقرہ آیت نمبر 233 میں ذکر آتا ہے. یہاں کل 30 مہینے کا ذکر. ایک ٹیکنیکل نقطہ جو صحابہ کرام کے دور میں واضح ہوا کہ 2 سال کی مدت تو 24 مہینے نکال دیں، 30 میں سے کتنے بچے؟ 6. منیمم 6 مہینے کا بھی کسی موقع پر حمل کی مدت کا معاملہ ہو سکتا ہے. بہت ریئر سے بھی ریئر معاملہ ہوگا لیکن امکان ہو سکتا ہے. اس میں بڑے گہرے نقطے ہیں، تفاصیر میں آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا. یہ پختگی جوانی کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ انٹلیکچوئل میچورٹی. ایک بلوغت ہے وہ جسمانی بلوغت، وہ تو بہت ارلی سٹیج پر آ جاتی ہے، 14-15 سال والی بات. لیکن ذہن کی پختگی، شعور کی پختگی، اس کی مدت قرآن 40 سال بیان کر رہا ہے. اب ایک نئے بندے کی بڑی پیاری دعا. قالا، وہ عرض کرتا ہے، اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر فرمائی. ہم کچھ اگر ہیں تو ذریعہ ماں باپ بنے نا، تو ان پر جو نعمت ہے ان کا بھی شکر، اور اللہ تو نے جو مجھے عطا فرمایا اس کا بھی شکر. سبحان اللہ. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے. اللہ کی نگاہوں میں بھی وہ نیک ہو، اللہ اس عمل کی، نیک عمل کی توفیق دے. واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کا معاملہ فرما دے، میری اولاد بھی صحیح ٹریک پر ہو، تیری بندگی کرنے والی ہو. اپنے لیے دعا، ماں باپ کی نعمت، ماں باپ کے تعلق سے دعا، نیک عمل کی دعا، اولاد کے لیے دعا. بڑا پیارا بیان. انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں نے تیرے حضور توبہ کی اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عمل جو انہوں نے کیے ہم قبول کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنت میں والوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ جو انہیں عطا کیا جاتا ہے اور جو ان سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس کے برعکس ایک نافرمان کردار کا بیان. والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حشر کے میدان میں کھڑا کیا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، کوئی لوٹ کر نہیں آیا. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور یہ دونوں اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا برا ہو ایمان لا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے. معاذ اللہ. یہ نافرمان کردار کا ذکر آیا. اللہ ایسے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. ان کے بارے میں ذکر ہوا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ان امتوں میں جو ان سے قبل گزر چکی، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے. ولکل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے. ولیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون، اور جو کچھ انہوں نے کیا تاکہ وہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ عطا کرے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جس طرح کے لوگوں کے اعمال ویسے ان کے نتائج ہوں گے. درجات اہل جنت کے بھی الگ الگ ہوں گے، اور درکات یعنی درکات نیچے کی طرف جانا وہ اہل جہنم کا معاملہ علیحدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لائے جائیں گے کافر آگ کے سامنے، سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کا فائدہ بھی اٹھا چکے ہو. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس آج تمہیں رسوائی کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اب قوم عاد کا بیان، ہود علیہ السلام کی قوم. اذ انذر، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور آپ قوم عاد کے برادری کے فرد ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کی برادری میں سے تھے، ان کی قوم میں سے تھے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے احقاف کے علاقے میں اپنی قوم کو ڈرایا. یہ یمن کے قریب قوم آباد تھی.
وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور گزر چکے ہیں ڈرانے والے مراد رسول اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، سب نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے آنے سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ان لوگوں نے کہا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، پس تم جو ہم سے وعدہ کرتے ہو لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے فرمایا ہود علیہ السلام نے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وابلغکم ما ارسلت به، اور میں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں میں تو تمہیں وہ پہنچاتا ہوں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کرتے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر جب انہوں نے دیکھا ایک ابر بادل کو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے آہا یہ تو ہم پر بارش لانے والا بادل ہے، مزے اڑائیں گے۔ استغفر اللہ، بادل کو دیکھا تو مزے اڑائیں گے، حالانکہ اس بادل میں عذاب تھا۔ بل هو مستعجلتم به، بل هو مستعجلتم به، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، وہ تہس نہس کر دے گی ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، بس ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے مکانوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح مجرمین کی قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ قوموں کے حالات بار بار ہم نے پڑھے سبق آموزی اور عبرت کے لیے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے انہیں ان باتوں میں اس قدر قدرت دی تھی کہ جس قدر تمہیں اے مکے والوں قدرت نہیں دی، ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل و دماغ کی صلاحیت عطا فرمائی۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، تو نہ ان کے کان نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل ان کے کچھ کام آئے۔ اذ كانوا يجحدون بآيات الله، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے وسائل، ان کی جائیدادیں، ان کی ترقی، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے اسباب کچھ کام نہیں آئے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، ہر دور کے لیے عبرت کا سامان ان واقعات میں اللہ عطا فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دی تمہارے ارد گرد کی بستیاں، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں اللہ کی طرف۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا، جن جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیا، کیوں نہ بچایا انہوں نے؟ اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، کیوں نہ بچایا انہوں نے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے۔ وذالک افکہم وما كانوا یفترون، اور یہ ان کا بہتان تھا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلا واقعہ، دو واقعات بڑے عجیب ہے قرآن میں۔ ایک تو ہم نے بار بار پڑھا جادوگروں کا واقعہ، جیسی حق دیکھا فوراً ایمان لے آئے اور حق پر ڈٹ گئے، یاد آ گیا۔ اب ایک بڑا دلچسپ واقعہ جنات کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے رسول طائف کی طرف گئے، طائف کا واقعہ ذہن میں لے کر آئی، انکار کیا لوگوں نے، انکار کیا لوگوں نے۔ اللہ اکبر، اللہ بے نیاز ہے۔ حضور ایک مقام پر نخلا کا مقام نماز فجر کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیج دیا۔ اے نبی، زمین والے انسان اگر رد کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم جنات کو بھیج رہے ہیں، وہ دعوت قبول بھی کریں گے، داعی بن بھی جائیں گے، مبلغ بن بھی جائیں گے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا کیا ہو رہا ہے بیان جنات کے بارے میں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام، جب ہم آپ کی طرف جنات کی جماعت کو پھیر لائے، وہ توجہ سے قرآن کو سنتے تھے، سنیے گا، توجہ سے قرآن کو سنتے تھے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ وہاں قریب پہنچے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن کے دو آداب ہیں، خاموشی اختیار کرنا، توجہ سے سننا۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں بھی یہ دو آداب بیان کیے گئے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب پردہ مکمل ہوا تو اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے واپس لوٹے۔ فجر کی نماز سے چند آیات کی تلاوت حضور نے فرمائی، ان لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا، داعی بن کے، منذر بن کے، مبلغ بن کے لوٹ رہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، یہ اپنے سے پچھلی کتاب
کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور رہنمائی کرنے والی حق کی طرف اور راہ راست سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا یہ جنات موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ یا قومنا، تقریر سنیں ان کی، ایک دفعہ قرآن کا تھوڑا سا پورشن سنا، قرآن کے داعی مبلغ بن کے جا رہے ہیں۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، پناہ دے گا۔ ومن لا یجیب داعی اللہ، وَمَن لَا يُجِيبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا، اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ جنات کی تقریر ہے، ایک مرتبہ قرآن سنا، قبول بھی کیا، داعی بنے، قوم کی طرف لوٹے، مبلغ بن گئے قرآن کے۔ 26واں پارہ پڑھ رہے ہیں، کیا ارادے ہیں؟ کیا ارادے میرے اور آپ کے؟ مانتے تو ہیں الحمدللہ، یقین رکھتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر آگے عمل بھی کریں گے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نمائندے بن کر کھڑے ہوں گے۔ یہ اربوں انسانوں تو پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ Yes, we are responsible on behalf of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to convey the message of the Quran to the whole world. رسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے it's our responsibility۔ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ چھوٹے کام ہے، گھر بنا لی، جائیداد بنا لی، 2-4 کوالیفیکیشنز لے لی، مٹی میں چلے گئے، that's it. This is not the end. This should not be the end. بڑے کام کے لیے اللہ نے چنا ہے، یہ بڑا کام ہے۔ جنات مجھے اور آپ کو شرم دلا رہے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جنات مجھے اور آپ کو شرم دلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں؟ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے، بلا کیوں نہیں؟ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تھکا نہیں، یہ جملہ پتہ ہے کیوں آیا قرآن میں؟ کبھی فیل ہوگا یہ جملے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے۔ پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، کنگ جیمز ورژن اب بھی سٹینڈرڈ ورژن سمجھا جاتا ہے، بائبل کا ہر سال وہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے۔ لکھا ہوا ہے ہی کریٹڈ the heavens and the earth in 6 days and he rested on the 7th، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ استغفر اللہ، آرام کرنے کی ضرورت ہمیں ہے، رب کو تو نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ تھکا نہیں، وہ قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے، کیوں نہیں؟ وہ قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کہا جائے گا یہ حق نہیں ہے۔ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے، لیکن اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا پس تم عذاب چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ فاصبر، پس اے نبی صبر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی صورتوں میں مستقل یہ درس صبر کا ملتا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صبر کیجئے جیسے اولو العزم ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے بارے میں جلدی کا معاملہ نہ کیجئے، عذاب وقت مقرر پر آئے گا۔ تمام انبیاء رسول استقامت کے پہاڑ تھے، 5 جلیل القدر رسول میں خود محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی شامل، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ ذکر ہم پڑھ چکے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک دن کی ایک گھڑی یا کچھ گھڑیاں رہ کر آئے ہیں۔ بلاغ، یہ قرآن ہے، یہ پیغام ہے، پہنچا دینا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں برائی سے اور برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مکی صورتوں میں سے سورہ احقاف کا بیان مکمل ہوا۔ اب 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں، کافی مکی صورتوں کے بعد۔ سورہ نور 18ویں پارے میں تھی، اب اس کے بعد یہ مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورہ فتح ہے، اور پھر سورہ حجرات ہے، جن کا آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اگلی شب انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، اس کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے۔ اللہ اکبر، سورہ قتال، اس میں جہاد و قتال کا بیان، بدر سے پہلے اس کا نزول ہے اور انقلابی گفتگو آ رہی ہے، حق و باطل کا مار کا سجا ہے، نصرت الہی کا ذکر بھی آئے گا، اور قتال کے تعلق سے رہنمائی بھی آئے گی، اور قتال کے میدان سے فرار اختیار کرنے والے دنیا پرست منافقین کا پول بھی کھولا جائے گا، اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل بھی بیان ہوگا۔ یہ سورت
بہت پیاری ہے، اس کا جو مجھے اجازت دیجیے گا، اس کا جو فلو ہے نا، اس کا جو فلو ہے بہت خوبصورت ہے، جو قرآن کا اپنا صوتی آہنگ ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ کلوزنگ آپ محسوس کیجیے گا، زیادہ تفصیل کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے، کلوزنگ بڑی سیم ایک یکسانیت آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ حاجیوں کو کھلانے والے پلانے والے مشرکین، مگر جب اللہ کے راستے سے روکنے پر آئے ان کے سارے اعمال ضائع۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور فرما دی اور ان کے حالات کو درست فرما دیا۔ نبی پاک کا نام لے کر ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ مدنی زندگی ہے، یہود سے بھی سابقہ پیش آ رہا ہے، وہ یہود ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، نہ اب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان قرار پاؤ گے، تو خاص حضور کا تذکرہ، ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے بغیر اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں دور کر دی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کے حال کو درست کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں یعنی احوال کو بیان فرماتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ اب قتال کے بارے میں بڑے اہم احکامات۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اللہ اکبر۔ مکے کے 13 برس صبر ہی صبر، ہجرت کے سفر کے دوران قتال کی اجازت، ہجرت کے بعد مدنی صورتوں میں قتال کا حکم، اب ٹکراؤ کا موقع آ رہا ہے تو اسی مناسبت سے احکامات، خوب ان کی گردنیں مارو۔ حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، پھر جب ان کی خوب خون ریزی کر چکے ہو، الفاظ سنیں قرآن کے، جب ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو ان کی قید مضبوط کر لو، یعنی قیدی بنا لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد یا احسان کر کے مراد بلا معاوضہ چھوڑ دو یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کفار کی کمر اچھی طرح توڑ دی جائے، ان کی جنگی صلاحیت اچھی طرح ختم کر دی جائے، پھر تو قیدی بنانے کی اجازت ہے۔ جب میدان سجے گا تو تعلیمات یہ ہوں گی، ورنہ عام حالات میں صبر بھی ہے، معافی بھی ہے، درگزر بھی ہے، لیکن جب میدان سجے گا تو ٹون اور انداز یہی ہوگا۔ پھر قیدیوں کے بارے میں احسان کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، فدیہ لے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر غلام و کنیز ان کو بنایا جائے گا تو شریعت کے بہت سارے احکامات ان کے تعلق سے ہمیں عطا ہوئے ہیں۔ ذالک، یہ تو ہے حکم، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سے انتقام لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ حق و باطل کا مارکا اللہ سجاتا ہے، حق و باطل کا مارکا سجے گا، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا، ورنہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے سو کرے، کفار کو ویسے ہی ختم کر دے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مراد شہید، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کو جلد ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کے حال کو سنوار دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ویدخلہم الجنۃ عرفھا لہم، اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس سے اللہ نے انہیں شناسہ کر دیا ہے، واقفیت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہر جنتی کو اپنے جنت کے مقام کا ایڈریس معلوم ہوگا، جیسے دنیا میں اپنے گھر کا ایڈریس پتا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی میپ کی سرفنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، سرچنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر جنتی ڈائریکٹلی پہنچے گا اپنے مقام پر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ یہ موضوع پہلے بھی آیا سورہ آل عمران آیت 52 میں، یہ آئندہ بھی آئے گا سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ ایمان والو تم اگر اللہ کے دین کو تھامو گے، اس کی سربلندی کی جد و جہد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے
یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے. کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی تو وہ ضائع. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی. وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزا ہوگی. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ سے کہ اللہ مولا ہے کارساز ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے. اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اللہ کی پشپناہی، اللہ کی مدد ہوتی ہے اور پھر وہ کافروں پر غالب آتے ہیں اللہ کے بندے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ. جانور جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں تو جو بے مقصد زندگی گزارے تو بے مقصد شے کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے پھر آگ میں جلایا جاتا ہے. ایسے بے مقصد زندگی گزارنے والے جہنم کی آگ کا نوالا بنیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اور بہت سی بستیاں تھیں وہ بہت سخت تھیں قوت میں اے نبی علیہ السلام آپ کی بستی سے. اخرجت کا جس سے آپ کو ان لوگوں نے نکال دیا. اللہ اکبر، ہجرت پر مجبور کیا مکے والوں نے. ان کو کہا جا رہا ہے ان سے زیادہ قوت والے اللہ نے اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، تو کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوا. یہ عبرت دلائی گئی مشرکین مکہ کو جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا نبی علیہ السلام کو. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، پس کیا جو اپنے رب کے روشن راستے پر ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے گئے ہوں. اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. بالکل نہیں، خواہشات کا بندہ غلام جہنم کی طرف جائے گا، اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والا جنت کی طرف جائے گا. جنت والوں کی بڑی پیاری نعمتوں کا بیان. مثل الجنت التی وعید المتقون، جنت کی کیفیت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا. 4 مشروبات نوٹ کیجئے گا. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں بدبو نہ کرنے والے پانی کی، بالکل تازہ رہے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، نہریں دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور نہریں شراب کی جو پینے والوں کے سراسر لذت کا باعث ہوں گی، پاکیزہ شراب. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور نہریں مصفہ صاف کیے ہوئے شہد کی. سبحان اللہ. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کیا وہ اس کی طرح ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. یقیناً جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. آئیے ناظرین کرام دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے بچا لے. اے اللہ پورا عالم اس وقت پریشانی میں، اللہ تو امن عطا فرما دے، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ راحت اور آسانی اور عافیت عطا فرما. اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو ہمارے وسائل اور ہماری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.